جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی کا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ تاجر برادران ہیں، ہم اسے برادر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ذلیل قسم کے گدھے اور کھچر قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسے خبیث ہیں جنہیں عقل ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسرے نمبر پہ میں بتا دوں کہ سب تاجر ایسے نہیں ہیں، جو اچھے ہیں انہیں نکال کے، کیونکہ پاکستان میں ایشو بن جاتا ہے کہ بھائی 2% کی عورت کا صحیح ہے، وہ جو خلیل الرحمان کمر پہ بنا تھا، حالانکہ وہ ڈرامہ تھا، ایک سین تھا، وہ بیچارہ اب تک وضاحتیں دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے، گدوں والی بات نہیں ہوتی جس کی دم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس دوسروں کی غلطیوں پہ نقص نکالنے پہ ان کا زور ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، کہیں سے اس کی غلطی پکڑیں سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ لعنت میں بھیجتا نہیں ہوں، لیکن دل کرتا ہے کبھی بھی لعنت بھیج دوں۔ تو کچھ شرم کرے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، قبروں میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا، ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور جن لوگ اپنے بچوں کو آپ لوگ پال رہے ہو نا حرام کے یہ لقمے کھلا کھلا کے، وہ حرامی بنتے جا رہے ہیں دن بہ دن، وہ آپ کی کبھی بخشے کا ذریعہ نہیں بنیں گے، یہ بھی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں۔ باقی خان صاحب بات کریں گے، کیونکہ میں یہ نہ کچھ اور فول بول جاؤں جو پھر آپ لوگوں کے لیے برداشت سے باہر ہوگا۔ جی خان صاحب، شراب کمپنی کا مالک نہیں تھا، اس کی کس جگہ نہیں فیکٹری تھی، وہ کرونا کے دنوں میں مر گیا تھا۔ خان صاحب یہ رہا، یہ خبر جھوٹی اور وہ ابھی زندہ ہو۔ سچی ہے، نہیں سچی خبر ہے۔ صحیح۔ اور یہ سول انتظامیہ جو سول ہاسپٹل ہے نا ساہیوال، انہوں نے خود دفن کیا ہے پھر اور اس کی 2 شادیاں ہوئی تھی، اور فون کر کے وہ بلاتے رہے ہیں کہ آپ اپنی وہ جو مر گیا تو اس کی لاش آپ لے جائیں دفن کرنے۔ انہوں نے بولا گھر والوں نے کہ آپ خود اسے دفن کر دیں، تو ہم جب ٹائم ملا تو ہم آ کے دعا یا فاتحہ کر لیں گے۔ ہو یہ جس زندگی کے ہے، لیے وہ روتا رہا ہوگا ساری عمر، گاڑیاں بھی دیتا رہا ہوگا بچوں اپنی کو، اور اپنے بچوں کا نام بھی لکھواتا ہوگا شیشوں پہ، گاڑی کے پیچھے اور یا گاڑی کے پیچھے بھی۔ صحیح ہے۔ تو یہ آخر پہ یہی حال ہوتا ہے، پیچھے دعا کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچتا۔ نہ 2 بیویاں تھیں اس کی، 2 بیویاں، اور بچوں کو اتنی عیش و عشرت دی ہوتی ہے کہ وہ ویسے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں پھر، صحیح ہے، وہ تو قبر کا نام سنتے ہی اپنے دوپٹے سر پہ لے لیتے ہیں، ہائے یہ ہم اتر جائیں گے، یہ بری بات ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہمزاد جن پیدا کیا نا، اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں، وہ جب مر جاتا ہے نا بندہ، تو وہ ہمزاد جن جو ہوتا ہے وہ اس کی قبر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے جب تک اسے موت نہیں آ جاتی۔ تو یہ جو چلہ وغیرہ کاٹتے ہیں نا فقیر لوگ جا کے، اس لیے جنت وہ اپنا قبرستان کے میں بیٹھ کے کاٹتے ہیں کہ وہاں وہ جلدی قابو کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ خیال کیا کریں، آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے یار، کوئی شرم کرے کچھ، صحیح ہے، تھوڑا کھا لیں اور اچھا کھا لیں، اور کچھ اپنا پیٹ خالی کر کے جائیں، جنت میں بھی کھانا ہے یار آپ نے، ادھر ہی نہیں کھانا، ادھر ہی پیٹ فل ہوگا جنت میں کچھ نہیں ملے گا پھر، یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ جلدی۔ ذلیل ادھر اللہ نے آپ کو نبی نے بخشوا تو لینا ہی ہے، کیونکہ امت جو اس کی ہو۔ اسی طرح لیکن میں ایک بات بتا دوں، جنت میں جا کے میں نے پھر بھی آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ادھر آپ لوگوں سے ملیں گے ہم۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔